يا أيها الناس اتقوا ربكم. دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ کریں خبیر محمدی صاحب موجود ہیں. آج ہم کرسب سے پوچھیں گے دجال کی حقیقت اور اس کے فتنے. جی کرسب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. محمد اویس صاحب، دجال کا جو فتنہ ہے یہ بالکل درست فتنہ ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے. یہ بالکل اس کی حقیقت جو ہے یہ واضح ہے. یہ دجال جو ہے یہ دجل سے ہے، جس کا معنی ہے فریب، دھوکہ، چیز کو چھپانا اور دھوکہ دے جانا. اور اس لفظ کے اندر مبالغہ ہے، یعنی ایسا دھوکے باز جس سے بڑا کوئی دھوکے باز ہے ہی کوئی نہیں. اس لفظ دجل کے اندر اتنا بڑا مبالغہ ہے کہ ایسا فریب دینے والا جس سے بڑا کوئی فریب دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے یہ آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ کے لیے ہر نماز کے اندر اس سے پناہ کے لیے دعائیں مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے پناہ کے لیے دعا کون سی مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے. ہاں، اس کا فتنہ اتنا سخت ہے، اتنا بڑا یہ مکار اور فریب دینے والا دجال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے یہ آئے گا، اور یہ کس کی موجودگی کے اندر آئے گا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے اندر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اور امام مہدی دونوں کی موجودگی میں. جب یہ سنے گا تذکرہ کہ امام مہدی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، فرمایا یہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک جو ہے پانی کے اندر رکھیں تو نمک پگھل جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں اس کا مقابلہ کریں گے اور مقام لد پر اس کو قتل کر دیں گے. دجال جو ہے یہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ 40 دن پوری روئے زمین پر پھرے گا. کسی کو کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا. جس کو چاہے گا زندہ کرے گا، زندہ ہونے کا کہے گا، وہ زندہ ہو جائے گا. اتنا خطرناک ویسا بھی اس کا فتنہ ہے کہ آدمی کو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے. اور یہ اتنے بڑے فتنے لے کر چلے گا کہ بارشیں بھی برسائے گا. محترم جناب، پوری روئے زمین پر 40 دن کے اندر چکر لگا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے اور مدینے کے اندر دجال نہیں داخل ہو سکتا. اور اس کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اویس صاحب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک جتنی دنیا آئے گی، دنیا نے اتنا بڑا فتنہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے. اور اسی طرح یہ وہ دجال ہے جو مدینے سے باہر جو ہے اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے گا. مدینے کے اندر جتنے یہودی ہیں، جتنے منافق ہیں، وہ سارے کے سارے مدینے سے نکل کر باہر آئیں گے اور باہر آ کے وہ اس کے ساتھ مل جائیں. اور ایران ملک کے اصفہان شہر کے
70,000 یہودی وہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ مل جائیں. اس لیے یہ دجال جو ہے اس کا فتنہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. ہر نبی نے ڈرایا. یعنی اس کا اتنا خطرناک فتنہ ہے, اس کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے. اور اس کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کرنے کا, تفسیر پڑھنے کا, اس کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو جو آدمی یاد کرتا ہے, پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے, وہ دجال کے لیے زمین کو ہموار کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے جناب چھوٹے چھوٹے دجال آنے شروع ہو چکے ہیں, اور یہ زمین کو ہموار کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں. اور دنیا ایسی پریشان ہو چکی ہے کہ ایسا مسئلہ بن چکا ہے دنیا کو, جناب چھوٹے چھوٹے فتنے ایسے پھیلتے جا رہے ہیں کہ دجال کے لیے زمین ہموار ہو رہی. اسے صحابی سے پوچھا تھا دجال نے کہ آخر الزمان نبی آ گیا؟ جی آ گیا. اس نے خوشی سے چھلانگے مارنا شروع کر دی کہ اب میری رہائی کا دن شروع ہو چکا. تو ان صحابہ کرام کو گئے ہوئوں کو کتنے سو سال ہو چکے ہیں, اور زمین آج جو ہے یہ ہموار ہے. اب ایسا اس لیے دجال سے بچنے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, یہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, یہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھنا چاہیے. جو آدمی یہ پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ کی دعا کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی ضرور حفاظت فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ میری موجودگی میں دجال آ جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی دجال کے لیے کافی ہوں, میں دجال کا مقابلہ کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اگر عدم موجودگی میں آئے تو ہر مسلمان اس کا مقابلہ کرے گا. فرمایا ہاں مقابلہ اس کو کرنا چاہیے, اور اللہ کی طرف سے میری طرف سے اللہ رب العالمین مدد نازل فرمائے گا اس مسلمان پر جو مسلمان اس کا مقابلہ کرے گا. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دجال سے بچنے کی, اس کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھتے رہیے دارالوحی.